ایک ایسا سسٹم یا نام ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کسی بھی معلومات، ڈاکومنٹس یا الیکٹرانک فائل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا جو نام ہوتا ہے وہ ڈومین کہلاتا ہے۔ مطلب آپ پی ڈی ایف فائل کو سرچ کرتے ہیں، امیج فائل کو سرچ کرتے ہیں، ٹیکسٹ فائل کو سرچ کرتے ہیں، ویڈیو فائل کو، پی این جی فائل کو، یا کوئی بھی انٹرنیٹ پر موجود کسی بھی فائل کو آپ جب سرچ کرتے ہیں یا رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سورس آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اس کو ڈومین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کی خود کی سروس یا کسی بھی اور سورس تک پہنچنے کے لیے آپ جو مطلب میتھڈ یا طریقہ کار اپلائی کریں گے وہ ڈومین ہوگا، اور ڈومین کے بغیر آپ کوئی بھی کہیں بھی ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو ڈومین کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دے دیتے ہیں کہ ڈومین کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ ڈومین کا جو آغاز ہے وہ 1 جنوری 1985 کو ہوا تھا، اور یہ فرسٹ جو ڈومین تھی اس کا نام تھا DRPA.com۔ ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ایجنسی تھی جنہوں نے انٹرنیٹ کو سٹارٹ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور یہ ایک USA ملٹری ایجنسی تھی جس نے سٹارٹ کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سٹور کرنا یا مطلب اسیس کرنے کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا تھا اس دور میں۔ یہ تھوڑا اور اسی طرح ڈومین کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تو اس کے بعد ہم ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑا سا کہ ڈومین کیا ہوتی ہے، اور ہر ڈومین کے اندر 3 جو مین پارٹس ہوتے ہیں جو ایک ڈومین کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ پارٹس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ www.google.com، یہ ایک مکمل ڈومین ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں اگر سب سے پہلے دیکھیں www. یہ اگر میں ہائی لائٹ کروں اس چیز کو تو لائن کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ www. کا مطلب ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک انٹرنیٹ سروس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیکنڈ میں اگر دیکھا جائے تو گوگل آ رہا ہے۔ گوگل اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سینٹر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کوئی کمپنی ہو سکتی ہے یا کوئی سروس کا نام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے مطلب گوگل کو استعمال کیا ہے فی الحال ہم نے ایگزامپل کے طور پر۔ اور اگر تھرڈ میں ہم لوگ دیکھیں تو .com ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، .com اس کو ڈومین ایکسٹینشن بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تینوں چیزیں جب مل کے آپس میں مل جائیں گی تو یہ ایک مکمل ڈومین بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح مطلب facebook.com، youtube.com، yahoo.com، email.com۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کے آگے www.facebook.com، yahoo.com، اگر یہ ان کی اس طرح مکمل ڈومین بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وٹ از ڈومین ریکوائرمنٹس؟ ڈومین کی جو ریکوائرمنٹس وہ کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈیفینیشن اگر تھوڑی سی ایکسپلین کریں۔ دیز ریکوائرمنٹس آر کم فرام دا ڈومین ان وچ سسٹم فال۔ ٹھیک ہے، ڈومین کی اپنی جو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ سافٹ ویئر کے حوالے سے ہو، اپلیکیشن کے حوالے سے، کوئی بھی چیز اگر بنا رہے ہیں تو اس میں ڈومین کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ جو کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں، جو کوئی بھی سسٹم بناتے ہیں تو اس کا کوئی ڈومین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایریا ہوتا ہے، اور اس ڈومین کے اندر سے کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کو لازمی طور پر فالو کرنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال اگر ہم دیں، یہ ایگزامپل ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایگزامپل آف ای کامرس ویب سائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ای کامرس ویب سائٹ کی جو ایگزامپل ہے وہ کس طرح ہے، وہ اس کو اب میں ایکسپلین کرتا ہوں۔
مطلب کہ ای کامرس ویب سائٹ اگر آپ بناتے ہیں تو اس کی مثال ہم کس طرح دے سکتے ہیں، آپ کو اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں ڈومین کی، ٹھیک ہے۔ ای کامرس ویب سائٹ میں ظاہری بات ہے آپ کیا کر رہے ہوتے ہو کہ آپ آن لائن اپنا اسٹور بناتے ہو، آن لائن ویب سائٹ بناتے ہو جو کہ آپ کی سیل اور پرچیز سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس ویب سائٹ میں آپ جو بھی چیز سیل کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، لیکن اس میں جو ڈومین کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈومین کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے اس میں جو پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے وہ کیا رکھا ہوتا ہے، وہ پیمنٹ میتھڈ آپ شاپنگ کے لیے جو کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا کارڈ ہوتا ہے، اور جو پیمنٹ کیش آن ڈلیوری ہوتی ہے، پیمنٹ آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پے پال کے تھرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سیکنڈ جو اگزامپل ہے اس کو دیکھیں تو اس میں مطلب یہ چیز ہے کہ پی او ایس، مطلب نا اس کی اگزامپل ہم لے رہے ہیں کہ پی او ایس کیا ہوتا ہے۔ میں اگر ہائی لائٹ اس کو کروں، پی او ایس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف سیل، ٹھیک ہے نا۔ تو پوائنٹ آف سیل سے مراد یہ ہے کہ شاپ کا اگر کوئی سافٹ ویئر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر دکان کے لیے کوئی سافٹ ویئر اگر بنایا جاتا ہے تو ان میں کیا کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دکان میں جو استعمال ہوتا ہے سافٹ ویئر، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دکان پہ سیل اینڈ پرچیز کا جو ریکارڈ ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اسٹاک کو مینٹین کیا جاتا ہے، جو دکان کا اسٹاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بل جنریٹ ریکارڈ وغیرہ مطلب نا مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سافٹ ویئر کے تھرو۔ اور مہینے کے اینڈ پہ جو پروفٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے ریکارڈ، اس کو مطلب مینٹین کرنا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ڈومین ہوتی ہے اس کو پوز کے پی او ایس ڈومین کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈومین ہوتی ہے جو شاپ کیپر جو شاپ پہ مطلب شاپ سے ریلیٹڈ تیار ہوتی ہے، جو جو اپلیکیشن شاپ سے ریلیٹڈ تیار کروائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے وہ اس ڈومین میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پی او ایس کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک تیسری جو اگزامپل ہے وہ بائک کی، ہم نے موٹر سائیکل کی اگزامپل رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اب ہم یہ چیز ہے کہ بائک کی اگر مثال لیتے ہیں تو بائک کے ڈومین میں اگر ہم بناتے ہیں یا ڈومین تیار کرتے ہیں تو اس میں جو کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی بائک کو اگر بائک ڈومین میں آنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی۔ بائک ڈومین میں آنے کے لیے کوئی بھی اگر گاڑی جو ہے اس کا 2 ٹائروں پر مشتمل ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی گاڑی اگر 4 ٹائروں پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ بائک ڈومین میں نہیں آئے گی، وہ پھر ڈومین مطلب تبدیل ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی کہ وہ جو بائک ڈومین کا کرائٹیریا ہے وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہی اگر 4 ٹائروں والی گاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر 2 ٹائروں والی گاڑی جو کہ جس طرح گھر میں جو بائکس استعمال ہوتی ہے، بائی سائیکل استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سپورٹس کی جو بائک ہے وہ استعمال ہوتی ہے، سکوٹی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ 2 ٹائروں والی مطلب جو ہوتی ہیں نا گاڑیاں یا بائک ہوتی ہیں، یہ بائک ڈومین کی کیٹیگری میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ اس کے کرائٹیریا پہ پورا اتر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے مطلب دی ہیں یہ ڈومین کے متعلق سمجھانے کے لیے۔ پہلی جو مثال تھی وہ ای کامرس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ای کامرس ویب سائٹ بنانے کے لیے، اس کا کیا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں آنی چاہیے کہ وہ ای کامرس ویب سائٹ پہ پورا اتر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ کریڈٹ کارڈ اور دوسرا کیش آن ڈلیوری، آن لائن کیش، سکریل اکاؤنٹ، مطلب یہ ای کامرس میں یہ چیزیں اگر استعمال ہوں گی تو وہ ای کامرس ڈومین جو ہے نا وہ مطلب ڈومین میں آ جائے گی، یہ چیز ڈومین کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہو جائے گی۔
اور اسی طرح سیکنڈ میں ہم نے جو مثال دی ہے وہ بائی اس کے شاپ سے ریلیٹڈ ہے. تو شاپ میں مطلب سیل اینڈ پرچیز کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے, اسٹاک کو مینٹین کیا جاتا ہے, بل جو جنریٹ ہوتے ہیں بلنگ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, اور مہینے کے اینڈ پہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے پروفٹ اسٹیٹمنٹ اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور اس کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے, اگر یہ اس کرائٹیریا میں یہ چیزیں اس پہ پورا ہوتا رہی ہیں تو وہ پی او ایس پوائنٹ آف سیل جو ہم نے اگزامپل دی ہے وہ اس کی ڈومین پہ پورا ہوتا رہی ہوتی ہے, اور یہی اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے ڈومین کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈومین ہوتی ہے یہ ہمیشہ اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ شاپ سے ریلیٹڈ ہی بنے گی, اور وہ پی او ایس ہوگی جو بھی ڈومین بنے گی. ٹھیک ہے, اور تھرڈ پہ ہم نے مثال دی ہے اس کی بائک کی جو 2 ٹائروں پر مشتمل ہوگی.